بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل آئینہ اسرار کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات محض اتفاقیہ مادی اجسام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ریاضی کا ایک ایسا خفیہ نظام کام کر رہا ہے جو عقل انسانی کو دنگ کر دیتا ہے۔ علم الاعداد کے ماہرین صدیوں سے اس تلاش میں ہیں کہ وہ کون سا عدد ہے جو کائنات کے مرکز اور توازن کو سنبھالے ہوئے ہے، تو جواب ملتا ہے عدد 5۔ عدد 5 محض ایک ہندسہ نہیں بلکہ کائنات کا وہ ستون اور مرکز ہے جس پر قدرت کے کئی گہرے راز قائم ہیں۔ کائنات کی بناوٹ سے لے کر تاریخ انسانی کے عظیم واقعات تک اور قدیم ترین تہذیبوں سے لے کر دین اسلام کے عظیم الشان اصولوں تک، یہ عدد ہر جگہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ آخر اس عدد میں ایسا کیا کمال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں عدد 5 کے وہ سچ جو اب تک آپ کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم دین اسلام کی عمارت اور اس کے بنیادی ستونوں پر غور کریں تو یہاں عدد 5 کی اہمیت سب سے منفرد اور نمایاں نظر آتی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کی تعداد 5 ہے۔ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان مل کر ایک مسلمان کی روحانی اور مادی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے اہم اور روزمرہ کا فریضہ یعنی نماز، اس کی تعداد بھی دن اور رات میں 5 رکھی گئی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ 5 نمازیں صرف عبادات نہیں بلکہ ان کے اوقات انسانی جسم، حیاتیاتی گھڑی، بیالوجیکل کلاک اور کائناتی توانائی کے 5 بڑے تغیرات سے سائنسی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم تاریخ اسلام کے سب سے مقدس اور برگزیدہ گھرانے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پنجتن پاک کا تصور آتا ہے۔ معروف شاعر بیدم نے ایک شعر میں کیا خوبصورت بات کہہ دی: بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، کائنات کی یہ 5 مقدس ترین ہستیاں فضیلت اور تقوی کا وہ مرکز ہیں جن سے محبت ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ ناظرین اکرام، عدد 5 کی یہ عظمت صرف آخری امت تک محدود نہیں بلکہ یہ سلسلہ قدیم ترین تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تاریخ کا عظیم ترین سفینہ یعنی کشتی نوح تیار کی جو رہتی دنیا تک انسانوں اور دوسرے جانداروں کی بقا کا ذریعہ بنی، تو اس کشتی پر بھی عدد 5 تحریر تھا۔ یہ عدد گویا طوفانوں اور حوادث میں سلامتی اور تحفظ کی علامت تھا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روئے زمین کے سب سے مقدس مرکز یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا تو اللہ کے حکم سے اس پاکیزہ عمارت کی تعمیر میں 5 مخصوص پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے۔ یہ 5 پہاڑ تھے: طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی اور جبل ہرا۔ یہاں غور کیجیے، اللہ سبحانہ نے کائنات کے مرکز یعنی کعبہ کی بنیادوں میں بھی عدد 5 کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں قدیم دنیا کے ان مادی عجائبات کی طرف جن کی انجینئرنگ آج کے سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ ہے، یعنی اہرام مصر۔ اہرام مصر کی تحقیق کرنے والوں میں بل کیرل اور کیتھی گوگن سر فہرست ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عدد 5 ایک ایسا عدد ہے جو تمام تحقیق چاہے حسابی ہو یا جیومیٹریکل، عدد 5 ہر صورت میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مثلا اہرام کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں پتھر جو بلاک کی شکل میں استعمال ہوئے، ان سب کا مجموعہ 5 بنتا ہے۔ بادشاہ کی رانی کا تابوت جس چیمبر میں رکھا گیا ہے، اس کا فرش اہرام کی کل اونچائی سے 5 گنا بڑا ہے اور اس میں صرف 5 بلاک ہیں جو کہ بڑے پتھروں کی شکل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ بادشاہ کا چیمبر رانی کے چیمبر سے 10 گنا بڑا ہے، اس میں بھی صرف 5 بلاک بڑے پتھروں کی شکل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کی اونچائی بھی 5 بلاک ہے۔ ایک اور محقق مسٹر بولنگر نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اپنا مضمون بعنوان دا نمبر ان اسکرپچر میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عدد 5
گریس یعنی رحمت کے معنی میں آتا ہے، جس میں سے عدد 5 اس کائنات کے ستون یا مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ قدیم مصری علم الاعداد اور جیومیٹری کے ماہر سے اہرامہ مصر کی بناوٹ میں عدد 5 کو ایک غیر معمولی اور خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک ہرم یعنی پیرامڈ کے بنیادی طور پر 5 کونے یا پوائنٹس ہوتے ہیں، 4 زمین پر اور ایک آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند ترین نقطہ۔ اس کے علاوہ ایک ہرم کی کل 5 سطحیں ہوتی ہیں، جن میں 4 تکونے اور ایک چورس بیس شامل ہے۔ علم الاعداد کے ماہرین کا ماننا ہے کہ عدد 5 دراصل اس کائنات کے ستون یا مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چاروں سمتوں شمال، جنوب، مشرق، مغرب کو اپنے مرکز یعنی 5ویں پوائنٹ پر اکٹھا کر کے توازن قائم رکھتا ہے۔ اگر کائنات سے اس 5ویں عنصر یا مرکز کو نکال دیا جائے تو پورا مادی نظام بکھر کر رہ جائے گا۔ آئیے اب کائنات کی وسعتوں سے نکل کر خود اپنی ذات اور انسانی وجود پر غور کرتے ہیں۔ قدرت نے انسان کی تخلیق اور اس کے سفر حیات کو بھی اسی عدد کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسانی زندگی بنیادی طور پر 5 بڑے مراحل یا منازل پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل عالم ارواح، دوسری شکم مادر یعنی ماں کا پیٹ، تیسری یہ دنیاوی زندگی، چوتھی عالم برزخ یعنی قبر کا سفر، اور 5ویں و آخری منزل عالم آخرت یعنی حشر کا میدان۔ اس مادی دنیا میں اللہ سبحانہ نے ہمیں 5 سینسز یعنی حواس 5 عطا کیے، جو یہ ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ ان 5 حواس کے بغیر انسان دنیا کی کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بھی 5 ہی بنائی گئی ہیں، جو انسانی گرفت اور توازن کا اعلیٰ شاہکار ہیں۔ ناظرین اکرام، قدرت کا یہ عددی نظام صرف انسانوں اور تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ زمین کے جغرافیے پر بھی اس کے گہرے اثرات ہیں۔ اگر ہم برِ صغیر پاک و ہند کی زرخیزی اور تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کا دل پنجاب کو کہا جاتا ہے، اور لفظ پنجاب خود 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ پنج یعنی 5 اور آب یعنی پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین: ستلج، بیاس، راوی، جہلم اور چناب۔ ان 5 دریاؤں نے اس خطے کو تہذیب اور زندگی بخشی۔ اگر ہم برِ صغیر کے بڑے اور کلیدی دریاؤں کا نیٹ ورک بھی دیکھیں تو یہ 5 دریا ہی اس پورے خطے کے واٹر سسٹم کا ستون ہے۔ زمین کے اس مخصوص ٹکڑے پر عدد 5 کا یہ ظہور ظاہر کرتا ہے کہ قدرت نے اس ہندسے کو برکت اور زندگی کی علامت بنا کر جاری کیا۔ ناظرین اکرام، ارکان اسلام سے لے کر انسانی حواس تک، کشتی نوح سے لے کر اہرام مصر تک، اور کعبہ کی بنیادوں سے لے کر پنجاب کے دریاؤں تک، عدد 5 کا یہ حیرت انگیز توازن ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے ہر چیز کو ایک بہترین عددی میزان اور حساب میں رکھا ہے۔ یہ کائنات کوئی اتفاق نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان ڈیزائن کا حصہ ہے، جس کے پوشیدہ اسرار سے پردہ اٹھانا ابھی باقی ہے۔ آپ کو عدد 5 کی ان خصوصیات میں سے کس حقیقت نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور خود لائک بھی کریں۔ پہلی بار آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں قرآن کے مزید حیران کن معجزات کے ساتھ، جو اس سے پہلے آپ کی نظروں سے نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔